اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی دنیا میں کوئی نبی معبود فرمایا تو اس کے ذمہ سب سے پہلے تبلیغ کا کام لگایا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے تمہیں نبوت کے لیے چن لیا ہے، اب تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اسے توحید کا پیغام دو کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے سامنے 950 سال تک تبلیغ کی۔ اللہ تعالی نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ اب آپ اپنے خاندان کو توحید کا پیغام دیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے تبلیغ کا حکم ہوا تو آپ پہاڑ پر تشریف لے گئے اور وہاں جا کر اپنے خاندان کے ہر فرد کا نام لے کر بلایا اور ساتھ ہی زوردار آواز میں یہ الفاظ کہے، یا صبا ہے صبا کی آفت۔ یہ آواز سن کر سب لوگ جمع ہو گئے۔ دراصل عربوں میں یہ آواز تب لگائی جاتی تھی جب کسی قبیلے پر کوئی آفت آنے والی ہو۔ جب تمام قبیلے کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، وہ کیا تم مجھ پر یقین کر لو گے؟ سب لوگ نے جواب دیا کہ ہاں، ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے شرک نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو ایک نہ مانا اور مجھے رسول تسلیم نہ کیا تو تم ایک سخت عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ یہ سن کر ابو لہب بولا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، نعوذ باللہ، کیا اس لیے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ اس نے کہا کہ ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا اور اپنے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ مار کر چلا گیا اور کہا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، نعوذ باللہ۔ ناظرین، ابو لہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اس کا نام عبدالعزیٰ بن عبد المطلب تھا اور کنیت ابو عتبہ تھی۔ اس کے چہرے کی چمک دمک اور چہرے کی سرخی کی وجہ سے ابو لہب یعنی شعلے والے کہا جانے لگا اور اسی نام سے شہرت پائی۔ یہ کافر تھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن تھا، دین کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہزار ثانی میں سب سے آگے رہتا تھا۔ روایت ہے کہ ایک دن ابو لہب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں آپ کا دین قبول کر لوں تو مجھے کیا فضیلت ملے گی؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین سب کے لیے برابر ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا کہ پھر مجھے آپ کا دین قبول نہیں ہے۔ ناظرین، مکہ میں ابو لہب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ تھا۔ اسی وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بھی آرام نہ کرنے دیا۔ جب آپ نماز پڑھتے تو ابو لہب اور اس کی بیوی آپ پر گندگی پھینک دیتی۔ ابو لہب کی بیوی آپ کے دروازے کے باہر کانٹے دار بچھا دیتی، پھینک دیتی، جس سے آپ خود اور آپ کے بچے زخمی ہو جاتے۔ جمیع رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن میں اپنے خاوند سے بھی بڑھ کر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت برے الفاظ سے یاد کرتی تھی۔ ناظرین، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتے رہے تو مکہ کے کافروں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو ایک وادی میں قید کر دیا، جو بعد میں شب ابو طالب کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس وقت ابو لہب خاندان کا وہ واحد شخص تھا جس نے خاندان کا ساتھ دینے کے بجائے دشمنوں کا ساتھ دیا۔
جب بھی کوئی قافلہ سامان فروخت کرنے کے لیے آتا تو ابو لہب قافلے والوں کو کہتا کہ ان کے پاس اپنا سامان فروخت نہ کرو۔ اگر قافلے والے اس کی بات سے انکار کر دیتے تو یہ شخص زیادہ رقم دے کر خود سامان خرید لیتا تاکہ خاندان والے اس سامان کو نہ خرید سکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا خاندان 3 سال تک وہاں قید رہا، اور خاندان کو بعض اوقات سوکھے پتے پانی میں بھگو کر کھانے پڑتے اور نہایت قسم کسی کی حالت میں یہ دن گزرے۔ ناظرین، لوگوں کے تصور میں یہ بات نہ تھی کہ ایک حقیقی چچا اپنے بھتیجے کی اس قدر مخالفت کر سکتا ہے کہ جب حج کا موسم آتا اور دور دراز سے لوگ حج کے لیے مکہ آتے، مکہ سے باہر عکاس کا ایک بہت بڑا بازار لگتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بازار میں چلے جاتے، وہاں موجود ایک کافر سے ملتے اور ان کو اللہ کا پیغام سناتے، انہیں واضح کرتے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، اور ان کو قرآن سناتے۔ ابو لہب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، اس کے بات نہ سنو، یہ تم لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، اس نے ہمارا دین بھی چھوڑ دیا ہے، اور کبھی غصے میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتا تھا جس سے آپ زخمی ہو جاتے۔ ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا قاسم علیہ السلام فوت ہوئے اور اس کے بعد آپ کے دوسرے بیٹے کی بھی وفات ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی خوش ہو کر دشمنوں کے پاس گئے اور ان کو جا کر مبارکباد دی کہ آج سے محمد کا نام و نشان مٹ گیا۔ ابو لہب کے اس عذار آسانی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے نام پر پوری سورہ لہب نازل فرمائی۔ اس میں اللہ پاک نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو گیا اور اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہ آئی، ان قریب اسے شعلے والی آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے اس کی گردن میں منج کی رسی ہوگی۔ ناظرین، اللہ پاک نے جب یہ سورہ نازل فرمائی تو ابو لہب نے غصے میں آ کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے میں انتہا کر دی۔ اس پر لوگوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ ابو لہب غصے میں اندھا ہو گیا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح لوگوں نے خود ابو لہب کی باتوں کو جھوٹ سمجھنا شروع کر دیا اور اس کی بات پر دھیان نہ دیا۔ اب جب کہ سورہ لہب میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی دوزخ کا ایندھن بن گئی ہے اور منج کی رسی اس کے گلے میں ہوگی، تو یہ سن کر وہ غصے سے پاگل ہو گئی۔ ایک دن رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حتیم کی دیوار پر تشریف فرما تھے تو ابو لہب کی بیوی گالیاں دیتے ہی خانہ کعبہ میں آ گئی، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کہیے چپ جائیے، یہ عورت آپ کو دیکھ کر اور گالیاں دے گی اور مزید بولے گی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرو، وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی۔ جب وہ عورت نزدیک آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر نہ آئے۔ اس عورت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تمہارا صاحب کہاں ہے؟ اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم انہوں نے تمہیں برا بھلا نہیں کہا، کیونکہ یہ صورت تو اللہ تعالی نے نازل فرمائی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یہ کہ وہ عورت آپ کو نہیں دیکھ سکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان حضرت جبرائیل علیہ السلام حائل ہو گئے تھے۔ اس صورت کے نازل ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین کو یقین ہو گیا کہ دین کے معاملے میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں، جس نے دین کو قبول کیا وہ بھائی ہے، جس نے انکار کیا وہ مخالف ہے۔ ناظرین، ضیاء القرآن میں لکھا ہے کہ غزوہ بدر کا کافروں کی شکست کا سن کر ابو لہب کو سخت صدمہ ہوا۔ اس کے ایک ہفتہ بعد ہی اس کے جسم پر ایک زہریلا چھالا نمودار ہوا جو اس کے سارے جسم میں پھیل گیا، ہر جگہ سے بدبو دار
پیٹ پھیلنے لگا، پھٹنے لگا اور اس کے جسم کا گوشت گل کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اس کی یہ بیماری دیکھی تو انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اس کی لاش کو دفنانے کے لیے کوئی نہ گیا اور 3 دن تک اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی، جس سے سارے علاقے میں بدبو پھیل گئی اور اس پر لوگوں نے اس کے بیٹے کو لعن طعن کی۔ تو انہوں نے غلاموں کو اجرت دے کر بھیجا، جنہوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں کی مدد سے لاش کو دھکیل کر اس کے برتن گڈھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل واقعات کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔